غرباء 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 6 عذر لے کر آئے کہ مجھے اس بات کی اجازت مل جائے کہ میں مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر، میں نبینا انسان شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قاعد یلاغمنی الی المسجد، اور گھر سے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے اور کوئی لانے والا بھی نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے کوئی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھلایا ہی نہیں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ چوتھا عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں ٹکرا جاؤں تو کیا بنے گا؟ تو میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، مسجد میں آ کے نماز۔ 5واں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر اللہ کی مخلوق درندے بھی ہیں، اور میں نبینا انسان ہوں، رات کی تاریکی میں اگر نکلوں کوئی نقصان ہو جائے تو؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں تم رہائش رکھے ہوئے ہو کیا تمہیں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ آخری عذر لے کے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، قد ذهب بصری ورق عظمی وجبر سنی، اللہ کے رسول آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو جسم کی ہڈیاں بھی باریک ہو چکی ہیں، اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، بتاؤ تجھے یہ آواز پہنچتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ قال فحيها الله، آؤ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، اور گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور مدینے میں درندے ہیں، اور بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں۔ 6 عذر سننے کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ میں اور آپ ان کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے بھی نوازا، ان کے گھر مسجد سے دور بھی نہیں اور لانے والے کی ضرورت نہیں، اور امن
اور امان میں رہ رہے ہیں. اگر پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے اپنے ملک میں چیک کیجئے، اللہ نے کسی کو سائیکل دی ہے، کسی کو موٹر سائیکل دی ہے اور کسی کو گاڑیوں سے نوازا ہے. ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود اگر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کو 7واں کون سا عذر پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. مسلمانوں، تم نے اگر مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو، اور جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا. اللہ تو نماز کو بر وقت ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہی ایک مسلمان کا شعار ہے، ایک مسلمان کی بصیرت کی برہان ہے، اس کی سعادت کی دلیل ہے.